جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ ہلو جی وہی آپ جو ہے اس طرح سے حضرت مولانا سعد صاحب کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں اور پورا ایڈیو چلا رہے ہیں اور الٹا پلٹا کتنا ہنگامہ کروا رہے ہیں آپ۔ یہ مناسب بات تو نہیں ہے، حضرت مولانا سعد صاحب کے خلاف آپ بولتے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ پہلے تو السلام علیکم کرنا چاہیے حضرت، کسی سے بھی بات کریں۔ ہاں ہاں السلام علیکم۔ بہار سے بول رہے ہیں آپ؟ جہاں بہار سے بول رہے ہیں۔ جی جی تو آپ کو نمبر کہاں سے ملا؟ ہاں مل گیا، واٹس ایپ سے مل گیا ہم کو نمبر۔ جی جی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب کے بارے میں آپ اتنا کھل کر کے الٹا سیدھا بولتے ہیں، غلط سنت کے نام پر فتویٰ لگا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا یہ گمراہ ہے، تو یہ کیسے آپ گمراہ کہہ رہے ہیں ان کو؟ کسی بات تو نہیں ہے کہ گمراہ ہے وہ، اور جو رجوع بھی کر لیا ہے وہ دیوبند سے، پھر آپ کیسے ان کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اب کافی بڑا مجمع پہنچ رہا ہے نظام الدین میں، مرکز کے اندر میں کافی بھیڑ ہے، جی جی پیر جی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جی اور آپ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، پورا ہنگامہ کرتے ہیں، سب کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں آپ جی الٹا سیدھا بول بال کر کی، تو اچھی بات نہیں نا ہے۔ جی اچھا حضرت، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، پہلی بات تو آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے فون کیا ہے یا سمجھنے کے لیے فون کیا ہے؟ بھائی ہم سمجھانے کے لیے کہ بھائی اتنے بڑے ہستی کو آپ الٹی سیدھی بول کر کے آپ جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ غلط فہمی میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ مناسب بات تو نہیں ہے۔ دیکھو حضرت، بات یہ ہے، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ ہم دیوبندی ہے۔ دیوبندی ہیں۔ دیوبندی کا معنی پتا ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں دیوبندی؟ دیوبند کہتے ہیں جو دیوبند کے خیال سے جڑے ہوئے ہیں، دیوبند کے خیال مسلک سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں دیوبند کس کو کہتے ہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ دیوبند اس کو کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات اور اہل دیوبند کے عقائد اور نظریات پر قائم رہے، چاہے جہاں پر بھی رہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کو دیوبندی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، اور فتویٰ دیا ہے ان کی باتوں پر۔ جی بھائی آپ نے ان کے بیان سنے یا نہیں سنے؟ اب بیان تو سنے ہیں۔ تو بیان سنے ہیں، بیان آپ عالم ہو غیر عالم ہو؟ اب غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ آپ غیر عالم ہو، اس لیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیانات کتنے خطرناک ہیں۔ دیکھو علماء دیوبند نے ان کے بیان سنے، اور بیان سننے کے بعد، کیونکہ دیوبند جو یہ جماعت کا کام جو ہے نا، یہ دیوبندی جماعت ہے اصل میں۔ جی 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 پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ یہ دیوبند ہی کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت، جی ٹھیک ہے۔ اور دیوبند نے ہر دور میں اس جماعت کی تائید کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ بھی مولانا سعد کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دیوبند والوں نے گمراہ کہا ہے اپنے فتوے میں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ کہا ہے اپنے فتوے میں۔ آپ نے فتویٰ دیکھا یا پڑھا کچھ؟ ہاں فتویٰ تو دیکھا ہے۔ تو دیکھا ہے، کیا پڑھا پھر اس کے اندر؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن تو رجوع کر لیے ہے نا، معافی مانگ لیا ہے نا۔ نہیں نہیں نہیں، رجوع کس کو کہتے ہیں آپ؟ رجوع کہ ہم آئندہ سے بات نہیں کریں گے۔ تو وہ تو بار بار کر رہے ہیں، رجوع کب کیا تھا انہوں نے؟ رجوع کیا تھا؟ 2016 میں رجوع کیا اسے؟ تو 2016 کے بعد ان کے بیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان پہ جنہوں نے رجوع کیا، ہاں ہاں، تب تو سے غلطی۔ ہاں بھائی دیوبند نے بھی یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بیان تک تو قابل اطمینان ہے ان کا رجوع، باقی اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان کیے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک دو جگہ کی بات بتاتے ہیں ہاں تاکہ بتائیے۔ آپ کے علم میں آ جائے۔ اورنگ آباد کا اجتماع ہوا تھا، ہاں ہاں اورنگ آباد کے اجتماع میں عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس تھی، ٹھیک۔ تو فضول خرچی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور یہ کہا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے، اس لیے حضور کو اذیت اٹھانی پڑی۔ جی تو پہلی بات، نبی معمول سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ صحیح۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں،
حالانکہ نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. تو یہ نبی کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگانا، یہ تو وہاں اورنگ آباد کے اجتماع میں کہا. جی اور دوسری بھوپال کا اجتماع ہوا، وہاں بھی انہوں نے بہت سارے علماء اور مدارس کے خلاف بیان دیے ہیں جو نیٹ پر پڑے ہوئے ہیں، آپ سن سکتے ہیں. جی جی اللہ کے نبی کے گھر میں روزانہ صحابہ روزانہ بکری کا تازہ گوشت بھیجتے تھے. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں کہ چاند ہو جاتا تھا چولہا نہیں جلا کرتا تھا. آپ نے تو سنی ہوگی نا یہ حدیث ہے. جہاں جہاں سنا. اور وہ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہاں روزانہ صحابہ تازہ گوشت بھیجا کرتے تھے بکری کا. جی جی تو نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو حدیث میں نہیں ہے اور اس طریقے کی بات کہنا یہ غلط ہے. جی ملیشیا کے اندر اجتماع ہوا، ملیشیا کے اندر بھی انہوں نے اس طریقے کی بات کہی ہے کہ بھئی بغیر گشت کے ایمان کامل نہیں ہوتا. تو بہت سارے آپ نے کہا نا رجوع کر لیا. ہاں ہاں رجوع کر تو لیا. بھائی رجوع کا معنی اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو توبہ کرے آدمی، اور دوسرا جو گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرے. اس جی کا جی مطلب ہوتا ہے رجوع. اور کسی جی آدمی کے کوئی آدمی تھپڑ مارے پھر کہے جی مجھے معاف کر دو، پھر مارے پھر کہے مجھے معاف کر دو، پھر مارے جی پھر مجھے معاف کر دو، تو اس کو رجوع کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں یہ تو رجوع نہیں ہوا نا، یہ تو مذاق ہو گیا. مذاق ہو گیا. جی جی تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا، تو رجوع نہیں ہوا بھائی، وہ تو بار بار اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان دے رہے ہیں. جی جی اور آپ نے کہا کہ بھیڑ چل رہی ہے اور ہاں مرکز، بھیڑ بہت ہے. تو بھائی بھیڑ کے ہونے سے کیا کوئی آدمی صحیح ہو جائے گا؟ بھئی ایک آدمی غلط ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہو، بھیڑ سے کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اگر بھیڑ کا ہی مسئلہ ہے تو دنیا کے اندر ہم سے زیادہ بھیڑ، مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلموں کی ہے. جی جی ہے صحیح. یا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ہے، ہاں کم ہے وہ؟ ہاں بالکل زیادہ بھیڑ ان کے ساتھ. تو بھئی غیر مسلم زیادہ ہے تو وہ صحیح ہو جائیں گے؟ جی نہیں. اچھا بھائی علماء بھی تو ان کے ساتھ ہے. بھائی علماء دیکھو، علماء جو تھے وہ مولانا مودودی کے ساتھ، مولانا مودودی کا نام سنا آپ نے؟ ہاں سنا ہے. مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے، لیکن اس وقت علماء اکرام کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی جی رحمت اللہ علیہ نے اس فتنے کی، مولانا مودودی کے فتنے کی بو سونگی تھی، اور بو سونگ کر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا تھا یا خود ان کے پاس گئے تھے جی اور حضرت سے کہا تھا کہ اس فتنے کا جائزہ لو کہ یہ آدمی ہے کون. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے، زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مولانا مودودی کے فتنے کا جائزہ لیا، تحقیقات کی، تب جا کے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، فتنہ مودودیت. کیا لکھی تھی؟ فتنہ مودودیت. ہاں، حضرت شیخ نے کبھی کسی کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی تھی سوائے اس کے. اچھا اچھا اچھا. تو جب لوگوں کو اور علماء اکرام کو مولانا مودودی کے فتنے کا پتہ چلتا گیا تو مولانا اور علماء اکرام ان سے الگ ہوتے چلے گئے. تو شروع میں مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے، بڑے بڑے اکابر تھے ہمارے، جی جی لیکن جب آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا لوگ ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور خلم کھلا پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی فتین ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے لوگ. تو بھائی بھیڑ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے. تو زیادہ کا تو دین میں اور شریعت میں مطالبہ ہی نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ زیادہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور پچھلی امتوں میں 72 ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. تو جنت میں جانے والے ایک ہے یا زیادہ والے ہیں؟ جنت جانے والے ایک ہے. ہاں، اور زیادہ والے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جہنم میں جا جا رہے رہے ہیں. جی ہیں. تو جی ان کے جی جہنم میں جانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے. یہ سب جو ہے مولانا عبدالستار صاحب میواتی، پھر مولانا شمیم جو ہے آپ کا ہاٹا والے، یہ سب پرانے لگے ہوئے ہیں، سب ان کے ساتھ دے رہے ہیں. مستقیم صاحب بستی والے، پھر اس کے بعد جو ہے مولانا شریف صاحب، مولانا اور بھی بہت سارے علماء ان کے ساتھ. اور یہ علماء سال سال میں نکل رہے ہیں کافی ان کی جماعتوں میں. بھائی پہلی بات تو ایسا ہے، اچھا ہمارے بہار کا مولانا فرحان 2 سال کی جماعت
1 साल लगा के आए, फिर साल में चले गए सऊदी। मौलाना फरहान हमारे बिहार के, कैसे अगर कहते हैं कि मौलाना साथ साथ गुमराह है? भाई ऐसा है या भाई, आलिम होकर करके सब गलत काम कर रहे हैं इन लोग। भाई ऐसा है, सुनो, ये जिसके आपने नाम लिए हैं ये देवबंद से बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं, तो फिर जब ये देवबंद से बड़े नहीं है तो इनकी तो कोई औकात नहीं है देवबंद के सामने। ये कितने भी बड़े हो जाएं, और ये किस गरज से लगे हुए हैं, क्या इनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, या किस कुर्सी की वजह से लगे हुए हैं, ये तो यही जानते हैं, अल्लाह जानता है। और मैंने आपको अभी बताया है कि मौलाना मौदूदी के साथ भी उस टाइम में बहुत बड़े बड़े आलिम थे, और लोगों को पता नहीं था कि ये आदमी को लेकर कहाँ जा रहा है। जी लेकिन जी जब बाद में पता चलता गया, अभी मैं आपको ताजी कारगुजारी सुनाऊं। जी महाराष्ट्र लातूर की एक जमात निजामुद्दीन मरकज आई जी जी चिल्ला लगाने के लिए, और जी उसमें एक आलिम थे जो जिम्मेदार थे। जी वो आलिम एक रात रुके निजामुद्दीन मरकज, जी और उनको अजीब सा महसूस हुआ, जी 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 और सुबह होते ही वो फैज इलाही मरकज पहुंच गए शूरा वालों के। जी जी और फिर उनसे किसी ने फोन पर बात की तो उन्होंने अपने वहां से आने की वजह बताई कि हम निजामुद्दीन मरकज इसलिए छोड़कर आए हैं कि वहाँ नूरानियत और रूहानियत नहीं है। देखो भाई, बात यह है कि आप जो भीड़ का नाम ले रहे हैं और जो 2-4 उल्मा का नाम ले रहे हैं, जी अगर आदमी इनके साथ है तो इनकी गलत बात सही नहीं होने की, ये याद रखना भाई। सही है, सही है। उलमा इकराम ने और फुका ने हमें उसूल दिए हैं कि जी अगर किसी की बात या तो कुरान में देखो, अगर कुरान में मिलती है तो ठीक है, कुरान में नहीं मिलती सुन्नत में देखो, सुन्नत में मिलती है ठीक है, सुन्नत में नहीं मिलती तो इजमा में देखो। काय में देखो? इजमा में देखो। इजमा समझते हैं आप किसको कहते हैं? नहीं, बताइए। इजमा दलील शरी है। जी कोई मसला वक्त के उलमा और फुकहा किसी जी बात पर, किसी मसले पर एक जगह जमा हो जाएं और उस बात का वो मतलब ले लें तो उसको दलील शरी समझा जाता है। और उससे हटकर क्या है, कितना भी बड़ा शेखुल हदीस हो, कितना भी बड़ा हजरत हो, उससे हटकर, इजमा से हटकर अगर चलता है तो उसको गुमराह समझा जाता है। तो जी जी इसलिए भाई मौलाना साद की जो बातें हैं कुरान में देखी, कुरान में अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि मस्जिद ज़रार बनाने वाले मुनाफिक थे। मौलाना साद तुम्हारे हजरत जी कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान थे, तो आपको कुरान ही को देख लेना चाहिए था कि भाई कुरान क्या कह रहा है, मौलाना साद क्या कह रहे हैं। आप उनके, भाई देखो भाई, किसी से मोहब्बत करना ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी मोहब्बत करना कि आदमी कुरान को छोड़ देवे, सुन्नत को छोड़ देवे, और फुकाहा को और अपने पुराने लोगों को, सलफ सालेहीन को छोड़ दे, ये अंधी मोहब्बत कहलाती है। ये तो बरेलवियों वाली मोहब्बत हो जाएगी ना कि आदमी शरीयत को नहीं देख रहा, अकीदत को देख रहा है। भाई बरेलवी हजरात क्या करते हैं, बरेलवी हजरात की बातें सुनी आपने? जी जी बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह को गैब का इल्म है, नबी को भी गैब का इल्म है। हाँ, जी। तो वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत में कहते हैं या दुश्मनी में कहते हैं? मोहब्बत में कहते हैं। तो मोहब्बत में इतना आगे निकल गए कि नबी को अल्लाह से मिला दिया। जी 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 सही। तो शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी कि मोहब्बत करने को कहा है अल्लाह के नबी से, लेकिन ये नहीं कि जैसे अल्लाह का मकाम है वैसे नबी का मकाम बना दे हम। जी इसी जी तरीके से शिया फिरके वाले जो हैं वो सहाबा को और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम देते हैं जो अल्लाह के नबी का मकाम है। जी वो ये कहते हैं शिया के नबी हजरत अली होने चाहिए थे। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह से भी गलती हुई और फरिश्ते से भी गलती हुई है। बताइए। हाँ, बहुत बड़ा तो गुनाह ये किया। मोहब्बत में इतना आगे निकल जाना कि आदमी कुरान को भी ना देखे, हदीस को भी ना देखे, और अपने पुराने बुजुर्गों और काबिर को और सलफ सालेहीन को ना देखे, ये गुमराही का सबसे पहला रास्ता है। तो इसलिए भाई हम तो ये कहते हैं, आपने जो सवाल किया है ना कि भाई मौलाना साद कैसे गुमराह है, तो गुमराह है वो अपनी बातों की वजह से। भाई कुरान पाक पढ़े ना आप। दूसरी बात ये है क्या कि आपने महबूब लंदन साहब का बयान सुना है? महबूब लंदनी, हाँ, वो किश्त जो भेजते हैं। महबूब लंदन जो है जी दलाइल के साथ साबित कर रहे हैं कि मौलाना साद गुमराह नहीं है। अच्छा, वह दलाइल के साथ साबित कर रहे हैं कि मौलाना साद को जो गुमराह कर रहे हैं वही गुमराह है। गलत है, गुमराह नहीं है वो। भाई ऐसा है, देखो महबूब लंदनी साहब की आपने जो बात की है ना, हाँ, उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक आदमी अकेला रेस लगाए। क्या लगाए? अकेला रेट लगाए। हाँ, रेस भाग होती ना, दौड़ लगाते हैं। हाँ, वो लगाते हैं। हाँ दौड़ लगाने वाले बहुत सारे होते हैं, जी तो उसमें जो जीतता है उसको इनाम मिलता है।
ہاں ہاں تو محبوب لندنی صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ اکیلے دوڑ رہے ہیں. کیسے دوڑنا ہے؟ اکیلے دوڑ رہے. اکیلے دوڑ کر جیت رہے ہیں. محبوب لندنی صاحب کو ہم نے کئی بار فون لگایا ان سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نمبر ہے گا, ہم آپ کو بھی دے دیں گے. کبھی آپ یہ سمجھ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو نمبر دے دیں گے ان کا. ان کو کئی بار فون لگایا ہم نے سمجھنے کے لیے ہاں کہ ہاں بھئی ہمیں بھی سمجھاؤ کیا دلائل ہے. جی جی لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا, جان بچا لی. وہ صرف یوٹیوب پر آ کر قسطیں تو بنا سکتا ہے لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. محبوب لندنی آپ ان سے ہماری بات کرائیے, 50,000 روپے ہم نقد انعام دیں گے اگر وہ ثابت کر دیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے. ہم 50,000 روپے نقد انعام دیں گے. جی تو جی محبوب لندنی ہو یا کوئی سے بھی ہو, جی وہ جی یوٹیوب پر آ کر دلائل دے سکتے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر دلیل کی دنیا میں بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے جی پاس دلیل نہیں ہے. وہ ایک دھرا چھوڑ دیتے ہیں, ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, عوام کو پتہ نہیں رہتا. عوام یہ سمجھتی کہ دلیل ہے. دلیل کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب آمنے سامنے کوئی بیٹھا ہو. جی بھائی آپ عدالت میں جاتے ہیں نہیں ہاں ہاں تو 2 وکیل رہتے ہیں, وہ اپنے دلائل دیتا ہے, وہ اپنے دلائل دیتا ہے. ہاں 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 تو جب جس کے دلائل زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس کے دلائل واضح ہو جاتے ہیں جج فیصلہ کر دیتا ہے. جی تو صحیح. آپ جو محبوب لندنی کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے ہماری بات کرائیے فون پہ. نمبر ہمارے پاس ہے گا, ہم تو ان کو ملا رہے ہیں, فون نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ تو ہاں اکیلے دوڑ رہے ہیں, اکیلے ریس لگا رہے ہیں اور جیت رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ کوئی دلائل والا نہیں ہے. جب آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ہم سے بات کریں گے, جب ہم ان سے پوچھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں. صحیح. تو بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ خالی یوٹیوب پر آ کر چھوڑ رہے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. 50,000 روپے نقد انعام دیں گے اگر وہ ثابت کر دیں کہ مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سمجھنے کے لیے فون کیا ہے تو بھائی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے تحقیق کیجئے. جی پہلے تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تحقیق کریں گے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک انشاءاللہ تحقیق ہاں, کریں گے. ہم آپ کو کچھ بیان بھیجیں گے مولانا صاحب کے, وہ سنیے اور اس بیان کے بارے میں اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تحقیق کیجئے. نمبر 1 بات. جی نمبر 2 بات یہ ہے ہماری کہ جماعت کے کسی عالم سے آپ یہ مسئلے مت پوچھنا جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں. جی اس لیے جو جماعت میں لگا ہوا ہوگا نا وہ اپنے جماعت میں ساتھی کو ٹوٹنے نہیں دیتا, توڑ مڑوڑ کے دلائل دے کر پیش کر دے گا وہ. اس لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جو آدمی کسی سے متاثر نہ ہو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے. تو اپنے علاقے کے کسی معتبر دیوبندی علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے جو جماعت میں نہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹھیک ہے. معلوم کیجئے کہ بھی مولانا سعد صاحب نے یہ کہا ہے مسجد زرار بنانے والے منافق نہیں تھے, مسلمان تھے. ایک بات. دوسری بات یہ معلوم کریے اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا یا شیر تھا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اور نبی کے بارے میں اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا. چاہے آپ مولانا سعد کا نام نہ لیں لیکن باتیں تو انہوں نے کی ہے نا. جی جی تو اس لیے آپ اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تحقیق کیجئے اور پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور مجھے دیکھیے بھیڑ کی بات نہ کریے کسی سے بھی کہ جی بھیڑ جی بہت ہے, مجمع بہت ہے. مجمع کے ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلموں کی, لیکن وہ صحیح نہیں ہوں گے. ہے جی. اگر بغیر ایمان کے جائے گا کوئی بھی دنیا سے, چاہے کتنی بھی بھیڑ ہو, تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی. تو اس لیے بھائی اللہ سے ایمان کی خیر مانگیے اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیے کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے. اور علماء سے تحقیق کرو. جی جی بھائی آپ نے مجھے فون کیا اتنی دور, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں علماء اکرام سے تحقیق کیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے گا انشاءاللہ. ہاں, کرتے اور تحقیق کرنے کے بعد آپ ہمیں فون کر کے بتائیے پھر کیا بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بات کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.